کہ جو اشرفی ہے وہ رضوی ہے، اور جو رضوی ہے وہ اشرفی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے بول دیا، ثابت بھی کروں گا کہ لوگوں نے یہی کہا، قلم بریلی کا زبان کا ہو جاتی۔ سرکار کلام تشریف لائے حضور مفتی اعظم ہند کے نماز جنازہ کے وقت حضرت نے حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ پڑھائی، سبحان اللہ۔ اور میرے والد ماجد حضور ریحان ملت نے ان سے عرض کیا، فرمایا نہیں، فرمانے کی تو موقع ہی نہیں تھا وہاں۔ حضرت صدر العلماء کھڑے ہو گئے تھے، جب یہ تشریف لائے سرکار کلام حضرت مختار اشرف صاحب، تو حضور ریحان ملت نے اشارہ فرمایا، تو حضرت سرکار کلام حضرت مولانا مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میں نے دیکھا، میں موجود تھا وہاں پر۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں کوئی لمبی چوڑی تقریر، طول و طویل گفتگو، کوئی مدلل مکمل مفصل تقریر پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت مولانا سید شاہ نورانی میاں صاحب نے اپنا وقت مجھے عنایت فرمایا ہے، تو میں آپ کے درمیان اور حضرت سید شاہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ مختصر سے وقت میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ اس لیے نہیں پڑھا کہ خطبہ پڑھنے میں کچھ وقت لگے گا، عربی میں کوئی خطبہ پڑھوں، پھر کسی نہ کسی قرآن کریم کی مقدس آیت کا انتخاب کروں، پھر اس کا ترجمہ بیان کروں، پھر اس کی شان نزول بیان کروں، پھر اس کی تفسیر بیان کروں، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کروں، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کروں، اب جا کر تقریر کا نمبر آئے گا۔ تو جب میں سب یہی کرتا رہوں گا تو تقریر کب کروں گا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ مدلل مکمل مفصل اور وہ تحقیق دقیق و تدقیق انیق بنظر عمیق بزبان فصیح و بلیغ جو آپ کو سننا ہے، وہ حضرت سید شاہ محمد نورانی میاں اشرفی الجیلانی کی مقدس زبان فیض ترجمان سے سماعت فرمانا ہے۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر شہادتین منعقد کیا مگر بات اعلی حضرت کی ہوئی، ہم نے جلسہ کیا تھا علم غیب نبوت پر مگر سننا پڑا احمد رضا کو، ہم نے جلسہ کیا تھا معراج مصطفیٰ کے لیے مگر بات اعلی حضرت کی ہوئی، ہم نے عرس کیا تھا غوث اعظم کا مگر بات اعلی حضرت کی ہوئی، ہم نے مجلس سجائی تھی حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے مگر بات ہوئی احمد رضا کی۔ لوگ کہتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ پیدا ہوئے جو معراج مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ جب معراج مصطفیٰ کا جلسہ کرو گے، دلائل دینے والے کا نام ہے احمد رضا۔
علم غیب مصطفیٰ پر محفل سجاؤ گے، بات اعلی حضرت کی ضرور ہوگی، دلائل دینے والے کا نام ہے احمد رضا۔ میں اس دور سے اپنی بات شروع کروں گا کہ جب علم غیب نبوت کا انکار کیا گیا تو اعلی حضرت کھڑے ہوئے اور انہوں نے علم غیب نبوت پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگائے کہ آج تک دنیا بدعقیدگی تڑپ رہی ہے، پھڑپھڑا رہی ہے، مگر اعلی حضرت کے دلائل کے سامنے وہ ٹھہر نہیں پا رہے۔ جب حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا گیا تو اعلی حضرت بریلی سے کھڑے ہو گئے۔ جب حیات النبی کا انکار کیا گیا تو اعلی حضرت کھڑے ہو گئے۔ جب نماز میں نبی کا خیال لانے پر اعتراض ہوا، دلیل بریلی سے احمد رضا نے دی۔ یا اللہ، کیا ہندوستان میں کوئی اور عالم نہیں تھا؟ یہ اعلی حضرت ہی تھے۔ میں اگر یہ کہوں کہ فلاں نے کیوں نہیں جواب دیا، میں کسی کو نہیں کہوں گا، میں اتنا کہوں گا کہ اعلی حضرت کے والد کیا اس وقت حیات نہیں تھے؟ اعلی حضرت کے والد بھی حیات تھے، تو اعلی حضرت کے والد نے جواب دے دیا ہوتا۔ اعلی حضرت کے والد ہی نہیں، اعلی حضرت کے دادا بھی حیات تھے، تو اعلی حضرت کے دادا نے جواب دے دیا ہوتا۔ بڑی بڑی خانقاہیں موجود تھیں، اعلی حضرت کا پیر خانہ بھی موجود تھا اور بڑے بڑے عالم دین وہاں موجود تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیا جواب دینا نہیں جانتے تھے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کا چھوٹے سے چھوٹا طالب علم اس لائق ہوتا ہے کہ ان کے بڑے سے بڑے مدرسے کے بڑے سے بڑے عالم کا جواب دینے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جواب تو دینا جانتے تھے، مگر جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب اس لیے نہیں دیا کہ ان ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا اور باغیان رسول کا جواب دینا اللہ نے احمد رضا کے حصے میں رکھا تھا۔ اگر کوئی جواب دے گا تو احمد رضا جواب دے گا۔ اعلی حضرت نے جواب دیا، علم غیب نبوت پر، حاضر و ناظر پر، حیات النبی پر۔ اعلی حضرت کے شاگرد مولانا ظفر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بعد میں ملک العلماء بن کر چمکے، انہوں نے ایک فائل تیار کی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور اس پر تصدیقات حاصل کی جائیں۔ تو سب سے پہلے یہ فائل کچھوچھائے مقدسہ بھیجی گئی اور کچھوچھائے مقدسہ کے اس وقت کے صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ اشرفیہ نے اس پر مہر تصدیق سبد کی، دستخط کیے اور مہر لگا دی۔ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کچھوچھائے مقدسہ کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے دستخط فرمائے، مہر لگائی، فائل بریلی آ گئی۔ یہ فائل مظفر پور سرکاہی بھیجی گئی، حضرت تیغ علی کے پاس۔ اس وقت حضرت سیدنا تیغ علی شاہ حیات تھے۔ حضرت سیدنا تیغ علی شاہ نے اس اعلی حضرت کے فتاووں کا مطالعہ فرمایا، مطالعے کے بعد اس پر دستخط کر دیے، مہر لگا دی، فائل بریلی آ گئی۔ مختلف خانقاہوں میں یہ فائل بھیجی گئی، تمام خانقاہوں نے اعلی حضرت کے دیے ہوئے فتاووں پر اپنی مہر تصدیق لگا دی، فائل بریلی آتی گئی۔ اب یہ فائل مارہرہ شریف بھیجی گئی،
مارہرہ کے اس وقت کے سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نے دستخط فرمائے، مہر لگائی، فائل بریلی آ گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علم غیب نبوت پر دلائل و براہین کے انبار لگاتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حاضر و نازل ہونے پر دلائل و براہین کے انبار لگا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نماز میں نبی کا خیال لانے پر دلائل و براہین کے انبار لگا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات النبی ہونے پر دلائل و براہین کے انبار لگا رہے تھے۔ تصدیق کا چھوچا کر رہا ہے، تصدیق مارہرہ کر رہا ہے، تصدیق سرکاہی کر رہا ہے۔ تو جو خانقاہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتاووں پر دیے ہوئے فتاووں پر مہر تصدیق لگاتی گئی، وہ خانقاہ چمکتی چلی گئی۔ اور جن خانقاہوں نے اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے فتاووں پر اعتراض کیا اور کہا کہ جو رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرے وہ کافر نہیں، وہ خاطی ہے۔ جس نے کہا کہ جو رسول اللہ کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہے وہ کافر نہیں، وہ خاطی ہے، اتنا کہنا تھا کہ گنبد و مینار چمک رہے تھے۔ گنبد و مینار کی چمک دمک مدھم پڑتی چلی گئی۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خانقاہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر کوئی چیز ہے تو مصطفیٰ کا عشق کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے تو مصطفیٰ کی محبت کوئی چیز ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فتویٰ بریلی کا زبان کچھوچا تھی، فتویٰ بریلی کا زبان مارہرہ کی۔ اب اس وقت کے کچھوچا مقدسہ کے جو علماء موجود تھے اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو دیکھتے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دلائل و براہین کو وہ عام کرتے، تو قلم بریلی کا زبان کچھوچا کی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اشرفی ہے وہ رضوی ہے، اور جو رضوی ہے وہ اشرفی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے بول دیا، ثابت بھی کروں گا۔ اے لوگوں، حضرت سیدنا سرکار آل رسول جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیر ہیں، مرشد ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو مارہرہ متحرہ سے خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس پیر کامل نے اعلیٰ حضرت کو خلافت و اجازت عطا فرمائی ہے، اسی پیر کامل سیدنا شاہ آل رسول نے کچھوچا شریف کے حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں کو بھی خلافت و اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو جو رضوی ہے وہ اشرفی ہے، جو اشرفی ہے وہ رضوی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بول دیا۔ اب حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اسی سید پور کے قریب علاقے ضلع مالدہ میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے پنڈوا شریف۔ پنڈوا شریف کے تاجدار حضرت سیدنا مخدوم علاء الحق پانڈوی کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ اگر ادھر جس پیر کامل کے خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں اسی پیر کامل کے خلیفہ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، تو ادھر پنڈوا شریف میں جس پیر کامل کے مرید اور خلیفہ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی ہیں، یہ پنڈوا شریف سے کچھوچا شریف خلافت گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پنڈوا شریف سے خلافت بریلی نہیں آئی ہے۔ خدا کی قسم پنڈوا شریف سے خلافت بریلی آئی، جان پور ہوتے ہوئے
پنڈوا شریف سے جونپور اور جونپور سے پنڈوا شریف کی خلافت بریلی پہنچ گئی. اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس پیر کامل کے مرید و خلیفہ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی ہے، اسی مقدس خانقاہ سے خلافت جونپور سے بریلی پہنچی ہے، اعلیٰ حضرت کے پہنچی ہے. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، جو اشرفی ہے وہ رضوی ہے، جو رضوی ہے وہ اشرفی ہے. اگر کوئی اشرفی رضویوں کی مخالفت کر رہا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی رضوی اشرفیت کی مخالفت کر رہا ہے تو اہل سنت کی دو آنکھوں کا نام ہے کچھوچھا بریلی. اہل سنت کی اہل سنت کی دو آنکھیں ہیں، اشرفی رضوی. اگر کوئی رضوی اشرفیت کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اپنی آنکھ پھوڑ رہا ہے، وہ کانا ہو رہا ہے. اگر کوئی اشرفی رضویت کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اپنی آنکھ پھوڑ رہا ہے، وہ کانا بننا چاہتا ہے. اے لوگوں، اہل سنت کی دو آنکھیں ہیں، ایک اشرفی آنکھ ہے، ایک رضوی آنکھ ہے، ایک کچھوچھا آنکھ ہے، ایک بریلی آنکھ ہے. اے لوگوں، ہماری یہ دو آنکھیں ہیں، ایک کچھوچھا ہے، ایک بریلی ہے. ہمارا دل مارہرا ہے، ہمارا دماغ پنڈوا ہے. دل و دماغ پنڈوا مارہرا ہے، اہل سنت کی آنکھیں کچھوچھا بریلی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر تو مجھے کرنا نہیں آتی، میں کرنا بھی نہیں چاہ رہا ہم تقریر آج، اس لیے کہ مجھے کچھ آواز بچانا ہے، آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے. آج مائک ٹھیک لگوایا، مائک بہت عمدہ ہے آج. ہاں، مائک بہت عمدہ ہے، یہ آواز کھینچ نہیں رہا ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں انگریز تو چلا گیا مگر انگریز مائک چھوڑ گیا. بنگلہ دیش آج تک انگریزوں کے زمانے کے مائک چلتے ہیں. تو ابھی مجھے یاد دلایا حضرت مولانا سید شاہ نورانی میاں صاحب نے کہ وہ واقعہ بیان کیجئے کہ حضرت ان کے دادا یعنی ہاشمی میاں کے، مدنی میاں کے اور مصنع میاں کے والد حضرت سیدنا مدنی میاں اور حضرت مولانا سید شاہ ہاشمی میاں صاحب کے والد ماجد کو یعنی حضرت سید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو، ان کے ماموں حضرت سیدنا کیا نام تھا؟ مولانا حضرت سید شاہ احمد اشرف، جو حضرت محدث اعظم کے ماموں لے کر بریلی شریف تشریف لائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان کو سرہانے بیٹھایا اور حضرت سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ. اب یہ واقعہ ملے گا کہاں؟ یہ ملے گا الملفوظ میں، جو اعلیٰ حضرت کی الملفوظ ہے، جس کو اکٹھا کیا ہے حضور مفتی اعظم ہند نے. وہاں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت سید احمد اشرف جو اعلیٰ حضرت کے پاس اپنے بھانجے کو لے کر تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ حضور میں اپنے بھانجے سید محمد کو لے کر آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ان کو منصب افتاء پر فائز کر دیجئے. تو اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو.
اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں تم بچے کو لے کے آئے ہو، طالب علم کو لے کے آئے ہو، یقیناً اس کو درس دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو، اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھو، احترام دیکھو سادات کرام کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرے پاس، فقیر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کے جد امجد کی عطا ہے۔ فقیر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کے جد امجد کی عطا ہے، لینے والا لینے کی نیت سے آیا ہے تو یقیناً ان کو منصب افتاء پر فائز کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا محدث اعظم جو سید محمد ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارگاہ میں ایک عرصہ تک آپ نے قیام فرمایا۔ آپ محدث اعظم ہند بن کر چمکے۔ ایک جلسہ تھا ناگپور میں، اب مجھے واقعہ یاد آ گیا ہے، تقریر تو میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا مگر حضرت نے مجھے مضمون یاد دلا دیا۔ ناگپور میں ربیع الاول شریف کے موقع پر ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس میں صدارت کس کی تھی؟ اس میں صدارت تھی ان کے دادا حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کی۔ انہوں نے خطبہ صدارت پیش فرمایا۔ اب خطبہ صدارت میں محدث اعظم ہند کا جملہ سنو۔ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ صدارت میں آج بھی وہ خطبہ موجود ہے۔ خطبہ صدارت محدث اعظم ان کے دادا فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زبان و قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت کے ذمہ کرم میں لے لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا زبان و قلم ذرہ برابر خطا کرے، اللہ نے اس کو غیر ممکن فرما دیا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور محدث اعظم ہند فرما رہے ہیں۔ میں نے یہی کہا، قلم بریلی کا، زبان کچوچا کی۔ بریلی کا قلم کام کر رہا ہے اور کچوچا کی زبان کام کر رہی۔ میں کوئی آج تفصیلی گفتگو پیش نہیں کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت محدث اعظم ہند کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کا زبان و قلم اپنی حفاظت کے ذمہ کرم میں لے لیا تھا۔ آگے چل کر پھر اسی خطبے میں حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ایسے تھے، رسول غوث اعظم کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت ایسے تھے جیسے قلم در دست کاتب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محدث اعظم ہند، تاجدار کچھوچا، جنہوں نے دین کی، مذہب کی، مسلک کی، سنت کی، اسلام کی، قوم کی بے پناہ خدمت فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں ایسے تھے جیسے قلم در دست کاتب۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے ہاتھ میں قلم ہو اور قلم آپ کاغذ پہ رکھ کر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور چلائیں نہیں، ہلائیں نہیں تو قلم لکھے گا؟ بولو بھائی، زور سے بولیے۔ قلم لکھے گا جب تک آپ چاہیں گے نہیں، جب تک آپ لکھیں گے نہیں قلم نہیں چل سکتا، قلم لکھے گا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں ایسے تھے جیسے قلم در دست کاتب۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ لکھتے ہیں جو غوث اعظم چاہتے ہیں۔ اور پھر محدث اعظم ہند کا جملہ سنو۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ غوث اعظم
رسول اللہ کے ہاتھ میں ایسے تھے جیسے قلم در دست کاتب. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم وہ لکھتے ہیں جو رسول اللہ چاہتے ہیں. فرماتے ہیں غوث اعظم رسول اللہ کے ہاتھ میں ایسے تھے جیسے قلم در دست کاتب. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو غوث اعظم وہ لکھتے ہیں جو رسول اللہ چاہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت وہ لکھتے ہیں جو غوث اعظم چاہتے ہیں. بات میں اپنی لمبی نہیں کروں گا. اے اشرفیو اور اے رضویو، دونوں ایک بن کے رہو. انشاءاللہ تاج الاسلام کا بھی نعرہ لگا دیو. اسی لیے میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سلسلے کا کوئی تعصب نہیں. سلسلے کا کوئی تعصب نہیں ہے. آپ کو اشرفی پیر پسند آتے ہیں اور پسند آنا چاہیے، ضرور مرید ہو جاؤ. آپ کو سہروردی سلسلے کے پیر پسند آتے ہیں، ضرور مرید ہو جاؤ. اگر سنی صحیح عقیدہ ہے، چشتی سلسلے کے پیر پسند آتے ہیں، ضرور چشتی بن جاؤ، مجددی بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ. ہمارے یہاں سلسلے کا کوئی تعصب نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چشتی ہے، سنی ہے، وہ ہمارا. سہروردی ہے، سنی ہے، وہ ہمارا. رضوی اگر کوئی گستاخی رسالت کرتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اشرفی کوئی گستاخ رسول ہو جاتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. جس کے پاس عشق و محبت نہیں، رسول اللہ کی محبت نہیں، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں حضرت سیدنا سرکار کلام حضور مختار اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جاتے، اور پھر یہی نہیں کہ حضور سرکار کلام آپ بھی تشریف لے جاتے، آپ کے والد بھی تشریف لے جاتے، چچا بھی تشریف لے جاتے، جتنے بھی کچھوچا شریف کے بزرگ ہیں سب بریلی جاتے ہیں اور سب بریلی والے وہاں بھی جاتے. محمود میاں ہو، کوئی میاں ہو، جتنے بھی ہوں. ایک مرتبہ تو میں انگلینڈ میں تھا، اکیلا تھا میں، اور 17 علماء سادات کرام کچھوچا شریف سے، اس میں مدنی میاں بھی تھے، ہاشمی میاں بھی تھے، عربی میاں بھی تھے، اور صاحب مکی میاں بھی تھے، اور ہاں راشد مکی میاں بھی تھے، اشرف، یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، اور وہاں اکیلا میں تھا. تو کیا ان لوگوں نے مجھے دبا دیا؟ نہیں، انہی لوگوں نے اٹھایا. ہاشمی میاں نے اٹھایا. ہاشمی میاں نے ان کے کہنے پر، ہاشمی میاں کے ایما پر، مدنی میاں کے ایما پر، میں انہی کے مشورے پر، ان لوگوں نے مجھے دعوت دے کر بریلی سے بلایا. تو جب اوپر والے ایک ہیں تو یہ نیچے والے یہ بھکر 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 کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کے اختلاف ہے. بہت حضرت مفتی اعظم ہند کی جنازے کے تعلق سے بہت اختلاف ہے. میں حضور سیدنا سرکار کلام تشریف لائے حضور مفتی اعظم ہند کے نماز جنازہ کے وقت حضرت نے حضور مفتی اعظم ہند کی
نماز جنازہ پڑھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے والد ماجد حضور ریحان ملت نے ان سے عرض کیا, فرمایا نہیں, فرمانے کی تو موقع ہی نہیں تھا وہاں. حضرت صدر العلماء کھڑے ہو گئے تھے جب یہ تشریف لائے سرکار کلام حضرت مختار اشرف صاحب, تو حضور ریحان ملت نے اشارہ فرمایا تو حضرت سرکار کلام حضرت مولانا مختار اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ پڑھائی. میں نے دیکھا, میں موجود تھا وہاں پر, اور ہمارے جو کچھوچا شریف کے تعلقات ہیں, معاملات ہیں, وہ کسی پر پوشیدہ نہیں. ہاں اگر کسی نے اپنی فیلڈ بنانے کے لیے اپنا چہرہ نقاب کشائی کرانے کے لیے, اپنے چہرے کو پہچانانے کے لیے لوگوں میں گھسپیٹ کر کے اگر اشرفی رضوی نے اختلاف پیدا کیے ہیں تو اس کا ذمہ دار نہ کچھوچا ہے نہ بریلی. تو جس علاقے میں اختلافات ہو رہے ہیں اسی علاقے کے لوگ ذمہ دار ہیں. دیکھ لو کہ اختلاف کون پیدا کر رہا ہے, وہ اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے. حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو سلام. اللہ تعالی کچھوچا بریلی, مارہرا پنڈوا, ان کو سلامت رکھے, شاد اور آباد رکھے. جو خدمات ان خانقاہوں نے کی ہے رہتی دنیا تک اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. تقریر ادھار رہے گی, انشاءاللہ تقریر پھر کسی موقع پر کروں گا. مجھے تو صرف دعا کے لیے بلایا گیا تھا کہ دعا کر دیجئے. اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سید پور اور اس علاقے کے تمام مسلمانوں کو ایک بنائے, نیک بنائے, سب میں اتحاد عطا فرمائے, اتفاق عطا فرمائے, اور اپنے رسول کی وفاداری میں زندگی عطا فرمائے اور رسول ہی کی وفاداری میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بارک اللہ. اللہ سلامت.